الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين نوروا قلوبهم تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، آج کی اس برسی کی تقریب میں آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مجھے عنایت کیا گیا۔ میں اس انتخاب پر جناب پرویز صدیق صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وقت عصر کا قریب ہے، میں آپ سے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ، جب بھی کبھی آپ کو دین کی گفتگو سننے کا موقع ملے تو آپ عمل کی نیت کر لیا کریں۔ قرآن مجید نے اس ادب کو بتایا ہے۔ ہم نے بڑے جلسے سنے، بڑے تقریریں سنی، بڑے بیانات سنے، وقتی اثر رہتا ہے، اس کے بعد پھر ہماری حالت پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ عموماً یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت سے کم سنتے ہیں، بلکہ عمل کے ارادے سے آنا بھی ہمارا شاید ہوتا ہے یا نہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ، اے نبی کریم میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دھیان سے کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ گفتگو کرنے والے کی گفتگو میں کتنا وزن ہے۔ یہ بہت ہی مشہور خطیب ہے، گفتگو بڑی سلیقے سے کرتا ہے، یا ایک علمی شخصیت ہے، جب بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں۔ نہیں، توجہ سے اس لیے نہیں سنتے، بلکہ قرآن کہتا ہے توجہ سے اس لیے سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا، کہ اچھے طریقے سے عمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے توجہ سے سنتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو ہم ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ اس نیت سے بیٹھنے والے کی کوئی ایک بات ایسی جا کے دل پہ لگ جاتی ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو بات مختصر سی ہے، دو باتیں کرنی ہیں اور آپ سے پوری توجہ میں چاہوں گا۔ یہ پیسے آپ چاہے مجھے نہ دیں، اس طرح گفتگو کا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جب دین کی بات کہی جائے تو عمل کی نیت سے توجہ سے سن لیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ موصوف کی اہلیہ کو اس جہان کو چھوڑے ہوئے تقریباً 1 سال یا کم و بیش عرصہ بیت چکا، جو میری معلومات ہیں۔ تو ہمارے یہاں جمع ہونے میں ایک پہلو ایک شخص کے، ایک عورت کے اس دنیا سے چلے جانے کا ہے۔ تو گویا یہ وقت اس قابل ہے کہ اس میں موت کا دھیان رہے، موت کا دھیان رہے کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دن میری آواز بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی،
آپ لوگوں کے کان بھی سننا بند کر دیں گے۔ چند گھنٹوں کے لیے مرنے کے بعد ہمیں یہ رکھا جائے گا، پھر ہمارا یہ قریب ترین قبرستان ہے، شاید ہمیں یہاں دفن کر دیا جائے گا۔ ہماری موت کہاں آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، قرآن نے کہہ دیا کوئی نہیں جانتا کس خطے پہ اس کی موت آئے گی، لیکن موت آنی ضرور ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق ہے، ہر ایک پر آئے گی۔ الموت کأس کل الناس شاربوہ، موت ایک پیالہ ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ الموت باب کل الناس داخلوہ، موت ایک دروازہ ہے، ہر شخص نے اس میں سے گزر کے جانا ہے۔ روزانہ موت کہتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی میں بھی جدائی کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخت والامہات، بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہوں۔ موت برحق ہے۔ جب انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، ذرا یاد کیجئے اس وقت کو، اگر کسی کی جان نکلتے ہوئے آپ نے دیکھی ہو تو ذرا ان لمحات کو تصور میں لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان ابن آدم فی سیاق الموت، جب آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، موت غالب آنا چاہ رہی ہے، زندگی مزاحمت کر رہی ہے، زندگی کے پورے اسباب اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اپنوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے جو موت کے وقت میں حاضر ہوتا ہے۔ کوئی اس کے ہاتھوں کی مالش کر رہا ہے، کوئی پاؤں کے تلووں کی مالش کر رہا ہے، کوئی اس کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے، کوئی اس کو چمچ سے پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کمر پہ تھپکی دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہائے ڈاکٹر کو بلا لو، کوئی کہتا ہے کہ بچوں کو آخری دیدار کرا دو، کوئی کہتا ہے مجھے معاف کر دو، کوئی کہتا ہے اپنے حق چھوڑ دو۔ اس وقت یہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فَيَاتِيهِ الْخَمْسَةٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اس وقت 5 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ فَيَاتِيهِ الْمَلَكُ الْأَوَّلُ، پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے اِذَا كَانَ رُوحُهُ فِي الْحُلْقُومِ، جب اس کی روح حلق میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، نرخرے کے اندر سے آواز بدل کے آ رہی ہوتی ہے، پہچان موقوف ہو جاتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور انسان کے کان کی لو لٹک جاتی ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں، جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، نبض ڈوبنے لگتی ہے، دھڑکن تھم جاتی ہے، آنکھیں پتھرانے سی لگتی ہیں، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اس وقت ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کے بچے، اے حوا کی بیٹی، این بدنک القوی ما اضعفہ اليوم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا، کس نے آج اس کو بے جان کر دیا؟ تو اپنی جوانی کے قصے سنایا کرتا تھا، اجی میں اتنا وزن کندھوں پہ اٹھا کے چھت پہ چڑھ جاتا تھا، میں 2.5 من کی بوری اٹھا کے وہاں رکھ دیا کرتا تھا، میرے ساتھ کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، آج بتا این بدنک القوی، کہاں گیا تیرا وہ طاقتور بدن؟ ما اضعفہ اليوم، آج کس نے اس کو بے جان کر دیا؟ این لسانک الفصیح، کہاں گئی تیری زبان جو بہت بولا کرتی تھی، مجلس میں تجھے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، تیری گفتگو سب پہ وزنی، تیری دلیل سب سے اوپر ہوا کرتی تھی، آج موت کے پنجے تیرے سینے میں پیوست ہوئے ہیں، آج بتا تیری وہ زبان کہاں ہے؟ ما اسکتہ اليوم، تیری زبان کو تالا کس نے لگا دیا ہے؟ این اہلک و قرابتک، کہاں گئے تیرے عزیز و اقارب، کہاں گئے تیرے دوست، کہاں گئے تیرے رشتہ دار، کہاں ہے وہ بیٹا جو کہا کرتا تھا کہ ابا تجھے دنیا سے جانے نہیں دوں گا، کہاں گیا وہ بیٹا جو کہتا تھا ماں تیرے بغیر دن نہیں نکلتا،
कहाँ गए वो दोस्त जो कहते थे तुझ बिन जिंदगी का तसव्वुर ही अधूरा है? कहाँ गए वो यार संगी साथी जो कहते थे कि तेरे साथ बैठ के गम भूल जाया करते हैं? माँ औहशक मिनहुमुल यौम, आज किसने उनको तुमसे वहशत ज़दा कर दिया है? आंखें भी चार नहीं कर पा रहे, एक खौफ तेरी आंखों से निकल कर उनके अंदर पेवस्त हुए जा रहा है। तेरा जिस्म ठंडा पड़ रहा है, तेरी नब्ज़ डूब रही है, तेरी धड़कन मद्दम हो गई है, तेरी पहचान मौकूफ हो गई है, तेरा बोलना बंद हो गया है। तुझे नहीं पता था कि ये लम्हा आने वाला है। मरहूमा को तो 1 साल बीत गया, ये मरहले आए भी गुजर भी गए, मुझ पर बाकी है, आप पर बाकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फयातिहिल मलकुस्सानी, फिर दूसरा फरिश्ता उस वक़्त आता है, इज़ा क़ुबिज़ा रूहुहु व नुशिरा अलैहिल कफ़न, जब पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जाता है, जब सांसों की माला टूट जाती है, जब जलता हुआ चिराग भड़क भड़क के बुझ जाता है, जब इंसान का बदन बेजान होके गिर जाता है, वो आखिरी दफा देखना खत्म, वो आखिरी बोल भी खत्म, रिस्क खत्म हो गया, बस एक जिस्म है और उससे रूह निकलने की देर थी। रूह निकलती है, दूसरा फरिश्ता आता है, हम उस वक़्त मुंह बांध रहे होते हैं, पाँव के अंगूठे बांध रहे होते हैं, इत्तलाआत दी जा रही होती हैं। उस वक़्त आखिरत के मनाजिल शुरू हो चुके हैं। फयातिहिल मलकुस्सानी, दूसरा फरिश्ता आके कहता है यब्न आदम, ए आदम की औलाद, ए हव्वा की बेटी, ऐनमा आदत मिनल खराबिल उमरान, कहाँ है वो चीज़ें, कहाँ है वो आमाल जो तूने इस घर में रहकर उस घर के लिए तैयार किए थे? ऐनमा आदत मिनल उन्सी लिल वहशा, तूने इस अपनों के अंदर रह रहा था, तूने उस तन्हाई के घर के लिए जो तैयार करना था वो कहाँ है? तेरा पैसा रह गया, तेरा मकान रह गया, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े रह गए, तेरा बैंक बैलेंस रह गया, तेरा सब कुछ रह गया, तेरे बदन के कपड़े काट के उतरने वाले हैं, तेरी अंगूठी घड़ी उतरेगी, अब तेरा नाम मैयत बन चुका है, ये घर वारसों का हो चुका है, अब तेरी रवानगी का वक्त है। बता तूने वो माल जो तूने कमाया था वो तो यही रह गया। इंसान के साथ माल नहीं जाता, लेकिन माल कमाते हुए जो गुनाह किए होते हैं वो जरूर जाते हैं। माल नहीं जाता, माल कमाते हुए जो गुनाह किए होते हैं वो ज़रूर जाते हैं। फरिश्ता कहता है तुझे नहीं पता था कि ये दुनिया का धोखा बड़ा सख्त है। तुझे मुअज्जिन पुकारा करता था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ, दुकान बंद कर दो, दोस्तों की मजलिस छोड़ दो, अब अपनी मनपसंद चीज़ें छोड़ दो, अब खुदा की बारगाह में आके सजदा रेज हो जाओ। तेरे कान पे जूं नहीं रेंगती थी, कुरान ताक में पड़ा हुआ रोजाना पुकारता था, मुझे खोलो, मैं अल्लाह की किताब हूँ, मुझे खोलो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए सुकून है, मुझे खोलो, मैं शिफा का पैगाम लेके आई हूँ, मुझे खोलो, मैं कायनात के आखिरी दिन तक की कामयाबी की जामिन बन के आई हूँ, मुझे खोलो, मेरी एक एक आयत फरिश्तों के साथ उतरी है, नबी की जुबान मुकद्दस से अदा हुई है, लेकिन वो कुरान महीनों हो जाते थे, कुरान खुलता नहीं था। तेरे घर की मस्जिद सजदे को तड़पती रहती थी, लेकिन तेरी पेशानी सजदा रेज नहीं होती थी। आज तेरा माल रह गया, माल कमाने में जो गुनाह थे वो तेरे साथ जाएंगे। फयातिहिल मलकुस सालिस, फिर तीसरा फरिश्ता उस वक़्त आता है, इज़ा हुमिल अलल आनाक, जब चारपाई कंधों पे उठती है, सहन में जनाजा रखा हुआ है, गुस्ल हो चुका, कब्र खोदी जा चुकी, कफन पहनाया जा चुका, रिश्तेदार सब आ गए, आखिरी दीदार हो रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई दरूद पाक पढ़ रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, चारपाई को पकड़े हुए बैठे हुए हैं। एक फिर वक्त होता है, मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान होता है, फलां का जनाजा तैयार है, जनाजा उठाया जा रहा है, शिरकत फरमा के सवाब दारैन हासिल करें। 4 आदमी अंदर आते हैं, उनको देखते ही रोने की आवाज़ें बुलंद होती हैं। जब वो चारपाई को हाथ डालते हैं, एक एक आदमी आगे बढ़ता है, फिर वो वक्त देखने का होता है। माँ के जिस्म के साथ बच्चे लिपटे जा रहे हैं, बाप के पाँव को बेटा पकड़े हुए है, बेटी रो रही है,
बाप रो रहा है, माँ रो रही है, पूरे खानदान की आखिरी दफा चीख बुलंद होती है, चारपाई उठती है, वो उस घर से आखिरी दफा निकल रही है। उस वक्त फरिश्ता आके कहता है, ऐ हव्वा की बेटी, ऐ आदम के बेटे, अल यौम तुसाफिरु सफरन बईदन लम तुसाफिर सफरन अबअद मिन, आज ऐसा लंबा सफर शुरू हो रहा है कि इससे पहले ऐसा लंबा सफर कभी हुआ नहीं। दुनिया में सफर होते थे तो कहता था रात तक लौट आऊंगा, रात ना आ सका तो मैं दोपहर का खाना यहीं खाऊंगा, अरे चंद दिन की बात है, वापसी की टिकट भी करा ली है। तुझे नहीं पता था इस सफर पे जाने वाला कभी लौट के नहीं आया, इस सफर पे जो भी गया खाली हाथ गया और फिर कभी लौट के नहीं आया। अल यौम तज़ूरु कौमन लम तज़ुरहुम क़ब्ल हाज़ा क़त्तु, आज ऐसे लोगों से मुलाकात होगी, आज से पहले तूने ऐसे लोग देखे नहीं। आज वो हकीकत बन के कब्र में आएंगे, आज मुनकर नकीर आएंगे, आज तुझसे पूछा जाएगा मन रब्बुक, बता तेरा परवरदिगार कौन था। वहां जुबान और हाफजे की बात नहीं चलेगी, वहुस्सिल मा फिस सुदूर, सीने चीरे जाएंगे, वहां दिल की बात निकलेगी, वहां जिंदगी का गुजरान अल्फाज बन के अदा होगा। मा दीनुक, तेरा दीन क्या था, मा कुंत तक़ूल फी हाज़र रजुलिल लज़ी बुइस फीकुम, इस नबी मुकर्रम के बारे में क्या कहते हो जो आपकी तरफ मबऊस किए गए थे। अगर अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारी थी, अगर मजहब को सामने रख के जिंदगी गुजारी थी, अगर सुन्नत का आशिक और शदाई बन के जिंदगी गुजरी थी, तो सवालों जवाबों में कामयाबी होगी, वरना फिर फरिश्ता कहेगा कि तेरे लिए हलाकत है। फिर फरिश्ता कहता है अल यौम तदखुलु ज़ैक़न लम तदखुल अज़यक़ मिन, आज ऐसी तंगो तारीक कोठरी में कदम रखेगा कि ऐसी तंग जगह पे कभी कदम रखा नहीं। तू मुरब्बों का मालिक था, एकड़ों पे तेरा घर था, कनालों में तेरी कोठियां थी, बड़ी तेरी प्रॉपर्टी थी, तुझे नहीं पता था कि तेरे लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा है, वो भी मुकद्दर से मिलेगा। हो सकता है वहां किसी और की कब्र बन गई हो सकता है किसी और की कब्र नीचे से निकल आए, तेरे मकानात इधर, तेरी प्रॉपर्टी इधर, तेरा सब कुछ इधर, तुझे नहीं पता था। तुझे तंग जगह से वहशत होती थी, तेरे तो बाथरूम भी 8 बाई 8 के हुआ करते थे, तुझे नहीं पता था कि क़यामत की सुबह तक तूने एक ऐसी तंग जगह के ऊपर वक्त गुजारना है जहां पूरे हाथ भी नहीं खोल सकते, जहां आके दीवारें टकराने लग जाएंगी। हाय अफसोस कि तूने अपनी मौत को बुला दिया। फयातीहिल मलकुर राबि, फिर चौथा फरिश्ता आता है, इज़ा उल्हिदा फी क़ब्रिही, जब कब्र में रखा जा रहा होता है। ज़रा वो मंजर देखिए, जब चारपाई को खुदी हुई कब्र के सिरहाने रखा जाता है, लोग कहते हैं यहाँ रखो, अरे यहाँ पाँव न रखो, कब्र कहीं बैठ न जाए, मट्टी न गिर जाए। कहते हैं कि अब उठाने का वक्त आया है, तू उतर जा, तू उतर जा, अरे इधर से कस के पकड़ो, ये गिरा को खींच के रखो, हम अपना रुमाल उतार के देते हैं, दरमियान में पटका डाल दो, अरे तो नीचे उतर जा, ये तो घुटने लगा। फिर वो आखिरी वक्त होता है दुनिया में अपने दीदार खत्म होने का, वो आखिरी वक्त है। उस वक्त उठा के कहते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। जब कब्र रखी जा रही होती है मैयत, उस वक्त फरिश्ता आके कहता है फयातीहिल मलकुर राबि, चौथा फरिश्ता आके कहता है अरे नादान, बिल अम्सि कुंत अला ज़हरिहा माशिया, अल यौम सिरत फी बतनिहा मुस्तजिया, कल की बात है, जमीन की पुष्ट पे तू चला करता था, आज तुझे करवट के बल लिटा के जा रहे हैं। बिल अम्सि कुंत अला ज़हरिहा मुज़निबा, अल यौम सिरत फी बतनिहा बाकिया, कल तू जमीन की पुष्ट के ऊपर गुनाह किया करता था, तुझे पूछने वाला कोई नहीं था। लोग कहते थे कि चलो नमाज के लिए चलो, लोग कहते थे भाई ये गुनाह का काम न करो, हम कह दिया करते थे तू चल मैं आंदा पिया, तू चल मैं आंदा पिया, मैं आ ईसा, मैं पढ़ ले सा, कोई नहीं आखिरत किस वेखी है, वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, उस बख्श देना है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उससे बड़ा सखी कोई नहीं, उससे बड़ा करीम कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस हस्ती की उम्मत में उठाए गए हैं, उस हस्ती की सिफारिशें उस दिन काम आएंगी, उस हस्ती के दस्ते मुबारक से जामे कौसर हमारी प्यास बुझाएगा। लेकिन हमें सिर्फ इस आसरे पे जिंदा रहने का हुक्म नहीं दिया गया, वरना तो शरीयत सारी बेअमल होके रह जाएगी। हमें हुक्म दिया गया है नमाज के वक्त नमाज पढ़ो, बदनजरी के वक्त
वक्त नजरें झुका लो, किसी का हक न मारो। हमें हुक्म दिया गया है उसका हिस्सा वापस कर दो। हमें हुक्म दिया गया है, रहमतें बरसेंगी, यकीनन बरसेंगी, वो बहुत बख्शने वाला है, लेकिन उसने ही हुक्म दिया है कि मेरे अहकाम पूरे करके आओ। फयातीहिल मलकुल खामिस, फिर पांचवा फरिश्ता आता है, इज़ा उल्हिदा फी क़ब्रिही व सुव्विया अलैहि तुराब, जब मिट्टी डाल दी जाती है। कब्र पे मिट्टी भी डाला करें, कब्र पे मिट्टी भी डाला करें। मिशकात शरीफ की शरह मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी अल हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो उसके अमाल नामे तोले जाएंगे, उसके गुनाह बढ़ जाएंगे, उसकी नेकियां कम हो जाएंगी, और उसको साफ नजर आएगा कि मेरे लिए दोज़ख का हुक्म आने वाला है। वो हैरान व परेशान खड़ा होगा, अपने तराजू को देख रहा होगा कि गुनाहों का बोझ ज़्यादा है, नेकियों का वज़न कम है, कि अचानक एक थैली उड़ती हुई आएगी और उसके नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी। उस थैली के वहाँ रखते ही एकदम नेकियां बढ़ जाएंगी और गुनाह का वज़न हल्का पड़ जाएगा। उसे एकदम ये यकीन हो जाएगा कि ये मेरी कोई ऐसी नेकी आई है जिसकी वजह से मुझे जन्नती होने का परवाना मिलने जा रहा है। वो पूछेगा ये क्या चीज़ है? फरिश्ते कहेंगे ये वो मिट्टी है जो तूने एक मुसलमान की कब्र पे डाली थी। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पहली मिट्टी जाती है, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया था। फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में तुम्हें रख के जा रहे हैं। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से जब सूर फूंका जाएगा तुम्हें उठाया जाएगा। उस वक्त फरिश्ता के कहता है दफनू का व तरकू का, तुझे दफन किया, तुझे छोड़ के चले गए। वलो अकामु इंदका मा नफाऊ का, तेरे पास खड़े भी रहते तुझे किस बात का नफा था। अब तू चाह कर भी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकता, तो किसी के साथ भलाई नहीं कर सकता, किसी को देना भी चाहे तो दे नहीं सकता। ये जिंदगी थी, मौका था, नेकियों का मौका था, तूने हंस के गवा दिया, तूने गफलतों की नजर कर दिया। फतूबा लका इन फुज़्ता बिरिज़वानिल्लाह, अगर अल्लाह का करम हो गया तो तेरे लिए खुशबख्ती है। ववैलुल लका इर रुजिअता बिसखतिल्लाह, अगर खुदा का कहर और गजब तुझ पे टूट पड़ा तो तेरे लिए हलाकत है। मेरे भाइयों, मेरा और आपका वक्त अभी बाकी है। कितना बाकी है हमें नहीं पता, कितना गुजर गया इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि ये आखिरी मजलिस हो, आखिरी दीदार हो, आखिरी रमज़ान गुजरा हो, आखिरी जुमा गुजरा हो। कितने आज वो लोग हैं जिन्होंने सुबह का सूरज तुलू होते देखा है, उनका गुरूब नहीं देख पाएंगे। कितने ऐसे लोग होंगे जिनको आज गुरूब नसीब होगा, अगले दिन की सुबह नसीब नहीं होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सफ़र में अपने घरों से निकले हैं, उनकी मैयतें वापस आने वाली हैं। मौत इंसान को लिए फिरती है। मेरे भाइयों, मौत को याद रखने का हुक्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत, समझदार आदमी वो है जो अपनी मौत को सामने रखे, मरना याद रखें, किसी का हक ना मारें। आज हक लेने वाला अपना हक नहीं ले सकता। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं कमज़ोर आदमी का वकील बन के उठूँगा और उसका हक दिलवाऊँगा। अगर किसी ने काफिर पे भी जुल्म किया होगा, अल्लाह के नबी उस काफिर का भी हक मुसलमान से दिलवाएंगे। हदीसों में आता है, एक तो हम ये नीयत करें कि हम अपनी मौत को भूलेंगे नहीं, पर मैं जो रोज़ाना 25 दफ़ा मौत को याद करेगा, मर गया तो शहीदों में उठाया जाएगा। और सिर्फ मौत मौत की तस्बीह पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ भी करते हुए याद रखिएगा अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं, अल्लाह की निगाह में हैं। दाएं बाएं फरिश्ते बैठे लिख रहे हैं, जमीन गवाह बन रही है। एक दिन मरना है, एक दिन अल्लाह की बारगाह में पेशी है, उस दिन सबका हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाइयों, हम इतने बयानात सुनते हैं, काश कभी इसलिए भी सुने कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक बख्श दे। आज हमें मौत का तज़किरा सुनकर भी अगर मौत याद नहीं आती, अब तो हाल ये है कि लोग कब्रिस्तान में भी जाके कारोबार की बातें करते हैं। मैयत को दफनाते हुए कुछ देर लग रही है, दुआ के लिए लोग खड़े हैं, तो वहाँ भी दुनिया की बातें हो रही हैं। मौत कब याद आएगी? हज़रत मालिक इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब किसी जनाजे के साथ जाते, मौत की इतनी फिक्र तारी होती कि
کہ واپسی پہ اس چارپائی پہ اٹھا کے گھر لانا پڑتا تھا، چل کے آنے کی سکتی ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو جنازے بھی نہیں ڈراتے، ہمیں تو موت کا خیال بھی برا لگتا ہے، موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ مولوی صاحب نے تو ماحول ہی خراب کر دیا، موت کا تذکرہ کر دیا۔ ہائے ہائے، موت کی جب تیاری کر کے جائیں گے، حضرت بلال کا آخری وقت تھا، بیوی سرہانے بیٹھی ہے اور ان کا دم نکلنے جا رہا ہے، وہ کہنے لگی واہ حزنا یا بلال، ہے بلال تو چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، رفاقت ٹوٹ رہی ہے۔ حضرت بلال جیسا حضور پاک علیہ السلام کی مسجد کا مؤذن جا رہا ہے، بیوی کو دکھ کیوں نہ ہوگا؟ حضرت بلال فرمانے لگے واہ تربا، واہ تربا، کتنی خوشی کی بات ہے، نلقا محمدن و اصحابہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، یہ وقت تو خوشی کا ہے، تیرے لیے غم کا ہوگا لیکن میرے لیے خوشی کا وقت ہے، کیونکہ دنیا سے تیاری کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ دنیا سے ہم جائیں تو ہم ہنس رہے ہوں اور دنیا غم سے رو رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہارے لیے اللہ کا دیدار ہے، تمہارے لیے نبی محترم کا دیدار ہے۔ اب دنیا کی تنگیاں ختم ہو گئیں، مشکلیں کٹ گئیں، اب انعام کا وقت ہے۔ دعا کرو کہ جب ہماری روانگی کا وقت ہو، ہمارے ذمے کسی کا کچھ لینا دینا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، کسی کا دل دکھایا ہوا نہ ہو۔ جو آدمی کسی کا دل دکھائے گا، جو کسی کا حق مار کے جائے گا، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ تہامہ کے پہاڑوں پہ رکھ دیے جائیں تو ان نیکیوں کے وزن سے پہاڑ زمین میں اتر جائیں، اس کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی نیکیاں اور پھر بھی دوزخ میں۔ وہ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، اور وہ اپنا حق لینے آ جائیں گے، اور اس دن درہم اور دینار پیسوں سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ حق دلوایا جائے، اللہ اس کی نمازیں دیں گے، کسی کو روزے دیں گے، کسی کو حج دیں گے، کسی کو زکوٰۃ دیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ یہ اپنی نیکیاں گوا کے دوسروں کے گناہ لے کے قبر جو ہے وہ دوزخ کے اندر گر رہا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ پیسے سے محروم شخص مفلس نہیں ہے، قیامت کے دن جس کی نیکیاں یوں فضا میں بکھر گئیں وہ مفلس شخص ہے۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو، دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ جو مرغ مسلم کھاتے ہیں وہ بھی حلق کے بعد اس کا بھی نہیں پتہ چلتا، جو چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی حلق سے نیچے گزر کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا تو گزر جائے گی، آج وہ بھی ہے جو 1 لاکھ کے بیڈ پہ سوتا ہے، وہ بھی ہے جو اونچی نیچی زمین پہ سو رہا ہے، رات اس کی بھی کٹ رہی ہے، رات اس کی بھی کٹ رہی ہے، لیکن قبر کی راتیں ایسے نہیں کٹیں گی، حشر کی منزلیں ایسے نہیں پوری ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ایسے نہیں، وہاں پہ گھوڑا گدھا برابر نہیں ہوں گے، وہاں ہر ایک کو الگ کر لیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج فرما برداروں سے الگ کھڑے ہو جاؤ، اس دن وہ معاملے ہوں گے۔ تو نیت کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دین کے احکام تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن کم از کم نماز پہ تو آ جائیں، نماز پہ تو آ جائیں۔ اب تو یہ حال بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ اگر کوئی جنازے پہ آیا ہوا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا، جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔
कितने दुख की बात है। मेरे भाइयों, ख़त्म कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ हमने इतनी बातें सुनी और खाने के बाद जब नमाज का वक्त हो तो हमारे जहन से ही उतर जाए, हम जैसा बदबख्त शख्स कौन होगा जो इतनी बातें सुनकर भी कम अज़ कम नमाज पे ना आ सका। कुरान पाक में आता है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदअऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक तजल्ली नमूदार फरमाएंगे जिसको देख के लोग सजदे में गिर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमर तख्ता हो जाएगी, वो सजदा करना चाहेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। फरमाया ये वो लोग होंगे जब अजान की आवाज़ सुनते हैं नमाज के लिए नहीं जाते, क़यामत के दिन सजदा न कर सकेंगे। कहीं ऐसा ना हो यहाँ हमें कोई नहीं पकड़ने पूछने वाला, क़यामत वाले दिन सब सजदे में हों और मेरी कमर अगर तख्ता हो गई तो फिर मैंने क्या कमाया। नमाज की कीमत जानो, नमाज की अहमियत जानो। छोटी सी बात सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। सुना दूँ या बंद कर दें? अज़ानें शुरू हो रही हैं। चले दुआ कर देते हैं, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए, मुझे आपको अमल की तौफ़ीक बताए फरमाए और हमारा ये उठना बैठना अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कह रहे अज़ान के बाद ख़त्म शरीफ होगा। चलें, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद हज़रत दुआ करा देंगे इंशाअल्लाह। कहते हो जो आपकी तरफ मबऊस किए गए थे, अगर अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारी थी, अगर मजहब को सामने रख के जिंदगी गुजारी थी, अगर सुन्नत का आशिक और शदाई बन के जिंदगी गुजरी थी तो सवालों जवाबों में कामयाबी होगी। वरना फिर फरिश्ता कहेगा कि तेरे लिए हलाकत है। फिर फरिश्ता कहता है अल यौम तदखुलु ज़ैक़न लम तदखुल अज़यक़ मिन, आज ऐसी तंगो तारीक कोठरी में कदम रखेगा कि ऐसी तंग जगह पे कभी कदम रखा नहीं। तू मुरब्बों का मालिक था, एकड़ों पे तेरा घर था, कनालों में तेरी कोठियां थी, बड़ी तेरी प्रॉपर्टी थी, तुझे नहीं पता था कि तेरे लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा है, वो भी मुकद्दर से मिलेगा। हो सकता है वहां किसी और की कब्र बन गई हो सकता है किसी और की कब्र नीचे से निकल आए। तेरे मकानात इधर, तेरी प्रॉपर्टी इधर, तेरा सब कुछ इधर, तुझे नहीं पता था। तुझे तंग जगह से वहशत होती थी, तेरे तो बाथरूम भी 8 बाई 8 के हुआ करते थे। तुझे नहीं पता था कि क़यामत की सुबह तक तूने एक ऐसी तंग जगह के ऊपर वक्त गुजारना है जहां पूरे हाथ भी नहीं खोल सकते, जहां आके दीवारें टकराने लग जाएंगी। हाय अफसोस कि तूने अपनी मौत को बुला दिया। फयातीहिल मलकुर राबे, फिर चौथा फरिश्ता आता है, इज़ा उल्हिदा फी क़ब्रिही, जब कब्र में रखा जा रहा होता है। ज़रा वो मंजर देखिए, जब चारपाई को खुदी हुई कब्र के सिरहाने रखा जाता है, लोग कहते हैं यहाँ रखो, अरे यहाँ पाँव न रखो, कब्र कहीं बैठ न जाए, मट्टी ना गिर जाए। कहते हैं कि अब उठाने का वक्त आया है, तू उतर जा, तू उतर जा, अरे इधर से कस के पकड़ो, ये गिरा को खींच के रखो, हम अपना रुमाल उतार के देते हैं, दरमियान में पटका डाल दो, अरे तो नीचे उतर जा, ये तो घुटने लगा ले। फिर वो आखिरी वक्त होता है दुनिया में अपने दीदार ख़त्म होने का, वो आखिरी वक्त है। उस वक़्त उठा के कहते हैं बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। जब कब्र रखी जा रही होती है मैयत, उस वक़्त फरिश्ता आके कहता है फयातीहिल मलकुर राबे, चौथा फरिश्ता आके कहता है अरे नादान, बिल अम्सि कुंत अला ज़हरिहा माशिया, अल यौम सिरत फी बतनिहा मुस्तजिया। कल की बात है, जमीन की पुष्ट पे तू चला करता था, आज तुझे करवट के बल लिटा के जा रहे हैं। बिल अम्सि कुंत अला ज़हरिहा मुज़निबा, अल यौम सिरत फी बतनिहा बाकिया। कल तू जमीन की पुष्ट के ऊपर गुनाह किया करता था, तुझे पूछने वाला कोई नहीं था। लोग कहते थे कि चलो नमाज के लिए चलो, लोग कहते थे भाई ये गुनाह का काम न करो, हम कह दिया करते थे तू चल मैं आंदा पिया, तू चल मैं आंदा पिया, मैं आ सा, मैं पढ़ ले सा, कोई नहीं आखिरत किस वेखी है, ओ अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है, उस सानू बख्श देना है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ بڑا مہربان ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس سے بڑا کریم کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جس ہستی کی امت میں اٹھائے گئے ہیں اس ہستی کی سفارشیں اس دن کام آئیں گی، اس ہستی کے دست مبارک سے جام کوثر ہماری پیاس بجھائے گا، لیکن ہمیں صرف اس آسرے پہ زندہ رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، ورنہ تو شریعت ساری بے عمل ہو کے رہ جائے گی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کے وقت نماز پڑھو، بد نظری کے وقت نظریں جھکا لو، کسی کا حق نہ مارو، ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کا حصہ واپس کر دو، ہمیں حکم دیا گیا ہے رحمتیں برسیں گی، یقیناً برسیں گی، وہ بہت بخشنے والا ہے، لیکن اس نے ہی حکم دیا ہے کہ میرے احکام پورے کر کے آؤ۔ فَيَاتِيهِ الْمَلَكُ الْخَامِسُ، پھر پانچواں فرشتہ آتا ہے، اِذَا أُلْحِدَ فِي قَبْرِهِ وَسُوِّيَ عَلَيْهِ التُّرَابُ، جب مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ قبر پہ مٹی بھی ڈالا کریں، قبر پہ مٹی بھی ڈالا کریں۔ مشکات شریف کی شرح مرقات کے اندر ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، اور اس کو صاف نظر آئے گا کہ میرے لیے دوزخ کا حکم آنے والا ہے۔ وہ حیران و پریشان کھڑا ہوگا، اپنے ترازو کو دیکھ رہا ہوگا کہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، نیکیوں کا وزن کم ہے، کہ اچانک ایک تھیلی اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اس تھیلی کے وہاں رکھتے ہی ایک دم نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کا وزن ہلکا پڑ جائے گا۔ اسے ایک دم یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ میری کوئی ایسی نیکی آئی ہے جس کی وجہ سے مجھے جنتی ہونے کا پروانہ ملنے جا رہا ہے۔ وہ پوچھے گا یہ کیا چیز ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مسلمان کی قبر پہ ڈالی تھی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پہلی مٹی جاتی ہے، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا، فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں رکھ کے جا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے جب سور پھونکا جائے گا تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے دفنوکا وترکوکا، تجھے دفن کیا، تجھے چھوڑ کے چلے گئے، وَلَوْ أَقَامُوا عِنْدَكَ مَا نَفَعُوكَ، تیرے پاس کھڑے بھی رہتے تجھے کس بات کا نفع تھا؟ اب تو چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، تو کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، کسی کو دینا بھی چاہے تو دے نہیں سکتا۔ یہ زندگی تھی، موقع تھا، نیکیوں کا موقع تھا، تو نے ہنس کے گوا دیا، تو نے غفلتوں کی نظر کر دیا۔ فَطُوبَى لَكَ إِنْ فُزْتَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ، اگر اللہ کا کرم ہو گیا تو تیرے لیے خوش بختی ہے۔ وَوَيْلٌ لَكَ إِن رُجِعْتَ بِسَخَطِ اللَّهِ، اگر خدا کا قہر اور غضب تجھ پہ ٹوٹ پڑا تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ میرے بھائیو، میرا اور آپ کا وقت ابھی باقی ہے، کتنا باقی ہے ہمیں نہیں پتا، کتنا گزر گیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری مجلس ہو، آخری دیدار ہو، آخری رمضان گزرا ہو، آخری جمعہ گزرا ہو۔ کتنے آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبح کا سورج طلوع ہوتے دیکھا ہے، ان کا غروب نہیں دیکھ پائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آج غروب نصیب ہوگا، اگلے دن کی صبح نصیب نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفر میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کی میتیں واپس آنے والی ہیں۔ موت انسان کو لیے پھرتی ہے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھے، مرنا یاد رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ آج حق لینے والا اپنا حق نہیں لے سکتا، قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کمزور آدمی کا وکیل بن کے اٹھوں گا اور اس کا حق دلواؤں گا۔ اگر کسی نے کافر پہ بھی ظلم کیا ہوگا، اللہ کے نبی اس کافر کا بھی حق مسلمان سے دلوائیں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنی موت کو بھولیں گے نہیں، فرمایا جو روزانہ 25 دفعہ موت کو یاد کرے گا، مر گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اور صرف موت کی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ بھی کرتے ہوئے یاد رکھیے گا اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہیں، دائیں بائیں فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہے۔ ایک دن مرنا ہے، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، اس دن سب کا حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے بیانات سنتے ہیں
کاش کبھی اس لیے بھی سنیں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق بخش دے۔ آج ہمیں موت کا تذکرہ سن کر بھی اگر موت یاد نہیں آتی، اب تو حال یہ ہے کہ لوگ قبرستان میں بھی جا کے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، میت کو دفناتے ہوئے کچھ دیر لگ رہی ہے، دعا کے لیے لوگ کھڑے ہیں تو وہاں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ موت کب یاد آئے گی؟ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے، موت کی اتنی فکر طاری ہوتی کہ واپسی پہ اس چارپائی پہ اٹھا کے گھر لانا پڑتا تھا، چل کے آنے کی سکت ہی ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو جنازے بھی نہیں ڈراتے، ہمیں تو موت کا خیال بھی برا لگتا ہے، موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ مولوی صاحب نے تو ماحول ہی خراب کر دیا، موت کا تذکرہ کر دیا۔ ہائے ہائے، موت کی جب تیاری کر کے جائیں گے، حضرت بلال کا آخری وقت تھا، بیوی سرہانے بیٹھی ہے اور ان کا دم نکلنے جا رہا ہے، وہ کہنے لگی واہ حزنا یا بلال، ہے بلال تو چھوڑ کے جا رہا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، رفاقت ٹوٹ رہی ہے۔ حضرت بلال جیسا حضور پاک علیہ السلام کی مسجد کا مؤذن جا رہا ہے، بیوی کو دکھ کیوں نہ ہوگا؟ حضرت بلال فرمانے لگے واہ تربا واہ تربا، کتنی خوشی کی بات ہے، نلقا محمدن و اصحابہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، نبی سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، یہ وقت تو خوشی کا ہے، تیرے لیے غم کا ہوگا لیکن میرے لیے خوشی کا وقت ہے، کیونکہ دنیا سے تیاری کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، زندگی ایسی گزار کے جائیں کہ دنیا سے ہم جائیں تو ہم ہنس رہے ہوں اور دنیا غم سے رو رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو، جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، تمہارے لیے اللہ کا دیدار ہے، تمہارے لیے نبی محترم کا دیدار ہے، اب دنیا کی تنگیاں ختم ہو گئیں، مشکلیں کٹ گئیں، اب انعام کا وقت ہے۔ دعا کرو کہ جب ہماری روانگی کا وقت ہو، ہمارے ذمے کسی کا کچھ لینا دینا نہ ہو، کسی کا حق مارا ہوا نہ ہو، کسی کا دل دکھایا ہوا نہ ہو۔ جو آدمی کسی کا دل دکھائے گا، جو کسی کا حق مار کے جائے گا، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ تہامہ کے پہاڑوں پہ رکھ دیے جائیں تو ان نیکیوں کے وزن سے پہاڑ زمین میں اتر جائیں، اس کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنی نیکیاں اور پھر بھی دوزخ میں۔ وہ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی پہ زیادتی کی ہوگی، اور وہ اپنا حق لینے آ جائیں گے، اور اس دن درہم اور دینار پیسوں سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ حق دلوایا جائے، اللہ اس کی نمازیں دیں گے، کسی کو روزے دیں گے، کسی کو حج دیں گے، کسی کو زکوٰۃ دیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے۔ یہ اپنی نیکیاں گوا کے دوسروں کے گناہ لے کے قبر جو ہے وہ دوزخ کے اندر گر رہا ہے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ پیسے سے محروم شخص مفلس نہیں ہے، قیامت کے دن جس کی نیکیاں یوں فضا میں بکھر گئیں وہ مفلس شخص ہے۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو، دنیا تو گزر ہی جائے گی، جو مرغ مسلم کھاتے ہیں وہ بھی حلق کے بعد اس کا بھی نہیں پتہ چلتا، جو چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں وہ بھی حلق سے نیچے گزر کر ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا تو گزر جائے گی، آج وہ بھی ہے جو 1 لاکھ کے بیڈ پہ سوتا ہے، وہ بھی ہے جو اونچی نیچی زمین پہ سو رہا ہے، رات اس کی بھی کٹ رہی ہے، لیکن قبر کی راتیں ایسے نہیں کٹیں گی، حشر کی منزلیں ایسے نہیں پوری ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ایسے نہیں، وہاں پہ گھوڑا گدھا برابر نہیں
نہیں ہوں گے وہاں ہر ایک کو الگ کر لیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج فرما برداروں سے الگ کھڑے ہو جاؤ۔ اس دن وہ معاملے ہوں گے۔ تو نیت کریں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دین کے احکام تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن کم از کم نماز پہ تو آ جائیں، نماز پہ تو آ جائیں۔ اب تو یہ حال بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ اگر کوئی جنازے پہ آیا ہوا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا، جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم نے اتنی باتیں سنی اور کھانے کے بعد جب نماز کا وقت ہو تو ہمارے ذہن سے اتر جائے۔ ہم جیسا بدبخت شخص کون ہوگا جو اتنی باتیں سن کر بھی کم از کم نماز پہ نہ آ سکا۔ قرآن پاک میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک تجلی نمودار فرمائیں گے جس کو دیکھ کے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جب اذان کی آواز سنتے ہیں نماز کے لیے نہیں جاتے، قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہاں ہمیں کوئی نہیں پکڑنے پوچھنے والا، قیامت والے دن سب سجدے میں ہوں اور میری کمر اگر تختہ ہو گئی تو پھر میں نے کیا کمایا۔ نماز کی قیمت جانو، نماز کی اہمیت جانو۔ چھوٹی سی بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سنا دوں یا بند کر دیں؟ اذانیں شروع ہو رہی ہیں۔ چلے دعا کر دیتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق فرمائے، اور ہمارا یہ اٹھنا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ۔ اچھا کہہ رہے اذان کے بعد ختم شریف ہوگا۔ چلیں میری گفتگو ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت دعا کرا دیں گے انشاءاللہ۔